ویلکم بیک، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہر قائد کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری ہوئی ہے۔ سخت گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لانڈی، کرنگی، قائد آباد، احسن آباد اور گلشن حدید کے علاقوں میں موسلادھار بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج دوپہر سے بوندا باندی، ہلکی اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ گزری، ڈیفنس اور کلفٹن میں بھی بادل برس پڑے۔ شاہ لطیف ٹاؤن، اسٹیل ٹاؤن اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ شاہ لطیف اور شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر اور کرنگی میں بھی بوندا باندی اور بارش سے قبل کراچی میں گرمی کی شدت برقرار رہی۔ سمندری ہوائیں بند ہو گئی تھیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بنوں میں قیام امن کے لیے سیاسی ماہدین انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوں صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور انتظامیہ و ذمہ داران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ صوبائی حکومت کے بروقت اقدامات کی بدولت صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ کے حکم پر ضلعی انتظامیہ، سیاسی اور سماجی عمائدین پر مشتمل جرگہ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے بعد صورتحال قابو میں لائی گئی اور امن بحال ہوا۔ جرگے نے اس حوالے سے قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ جرگے کی کوششوں سے صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے۔ ویسے سیف نے کہا کہ سیاسی و سماجی عمائدین انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے، جو دیر پا امن اور آئندہ ایسے واقعات کی تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات پر مبنی لاہ عمل تیار کرے گی۔ امن و امان کے معاملے میں عوام کی مشاورت سے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ مشیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، جو شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا۔ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داران کے کردار کو تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم کمیشن کی رپورٹ سے قبل افواہوں اور بلا تصدیق الزامات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران میری ٹیم نے عمدہ انتظامات کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزراء، کیبنٹ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر، کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، آر پی اوز، ڈی پی او سے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی، جس میں آئی جی، ہوم سیکرٹری اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ مریم نواز نے محرم الحرام میں سیکورٹی انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے عزاداروں کے لیے سبیل آن ویل کے اقدام کو بھی سراہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر نیاز کی فراہمی کو قابل تحسین قرار دیا۔ ویڈیو لنک میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے باری باری سب کا نام لے کر شاباش دی اور سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہدایت پر منومن عمل کر کے امن و امان کو یقینی بنایا گیا۔ ہر مکتبہ فقہ کے علماء کرام کو ملاقات کر کے اعتماد میں لیا گیا۔ وزراء، افسران اور پولیس دن رات فیلڈ میں رہی۔ بڑے جلسوں کی ڈرون کے ذریعے مانیٹرنگ سود مند رہی، جبکہ شیخ پورہ میں واقعے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بند کیے بغیر سیکیورٹی انتظامات بہت بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب بھر میں ٹریفک کا انتظام بھی تسلی بخش رہا۔ محرم الحرام کے دوران پولیس اور دیگر اداروں کے درمیان اشتراک کار کا بہترین مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ سبیلوں پر لمبی لائنوں کے باوجود مثالی نبض و ضبط تھا، لوگ صبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے فول پروف انتظامات کریں گے۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ممکنہ سہولیات فراہم کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن سے ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کو مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وقت دیکھا جائے تو تاثر ملتا ہے کہ حال ہی میں مخصوص رشتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے 8 اور 5 ججوں کے فیصلے کے فوری بعد ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز سامنے آئی۔ خط کے متن کے مطابق ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کرنے کے اقدام کا تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ عوام ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کے حتمی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں جوڈیشل کمیشن نے 1 سال کے لیے 2 ناموں کی منظوری دی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ تاثر ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز کو خطرہ ہے، اگر فارم 45 کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کریں۔ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں، حاضر سروس ججز کو ہی یہ کام سننے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریبیونلز کو تبدیل نہ کرنے کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ججز کے ساتھ ہی کھڑا ہونا تھا۔
ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.76% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 24.36% ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 5 کے نرخ کم ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چکن فی کلو 38 روپے 29 پیسے مہنگی ہو کر فی کلو قیمت 373 روپے 25 پیسے مقرر ہو گئی ہے، جبکہ خشک دودھ 390 گرام کا پیک 44 روپے 89 پیسے، پیٹرول فی لیٹر 10 روپے، انڈے فی درجن 6 روپے 78 پیسے اور لہسن فی کلو 10 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا۔ دالیں، تازہ دودھ، چینی، چاول اور دہی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 7 روپے 29 پیسے اور کیلے 3 روپے 62 پیسے سستے ہوئے۔ پیاز، دال مسور اور ایل پی جی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق بریڈ، کوکنگ آئل، چائے کی پتی، سگریٹ سمیت 17 اشیاء کی دام جو ہے مستحکم رہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے الیکشن ٹریبیونلز میں تبدیل۔ کراچی میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری، سخت گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لانڈی، کرنگی، قائد آباد، احسان آباد اور گلشن حدید کے علاقوں میں موسلادھار بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج دوپہر سے بوندا باندی، ہلکی اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ گزری، ڈیفنس اور کلفٹن میں بھی بادل برس پڑے۔ شارلٹیف ٹاؤن، اسٹیل ٹاؤن، گردونواں میں بھی بارش۔ شاہ فیصل کالونی، گستان جوہر اور کرنگی میں بھی بوندا باندی اور بارش۔ بارش سے قبل کراچی میں گرمی کی شدت برقرار رہی، سمندری ہوائیں بند ہو گئی تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔